لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے، وزیر داخلہ قل ہو اللہ غلط پڑھ رہا ہے، لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اسٹیٹ کے خلاف. اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل، یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے، شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس. یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے، ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی، خلافت قائم ہونی چاہیے. تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں، خلافت ہونی چاہیے، ملک میں یہ ہونا چاہیے، ملک میں بغاوت ہونی چاہیے، ملک میں فلانا ہونا چاہیے، اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے؟ سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو، یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے. انڈیا کوئی داڑھی پگڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار، یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا؟ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ماضی میں کیا ہوتا رہا، ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں، اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے. یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو، اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، غائب کر دیتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں، اسٹیٹ میں جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غیر شرعی قوانین ہیں تو اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے. میں نے کہا ختم ہو جائے گی نا تو شرعی قوانین نہیں آئیں گے. جو آج ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے، یہ پاور بھی ختم، یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی. بولیں گے بول کے دکھا تو ایک لفظ بھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے، وزیر داخلہ قل ہو اللہ غلط پڑھ رہا ہے، لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اسٹیٹ کے خلاف. کھڑے ہو جاؤ گے اسٹیٹ ٹوٹے گی، تو غلط قل ہو اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ سیکولر اسٹیٹ بنے گی. یہ بھی نہیں ہوگا کہ قل ہو اللہ پڑھنے کی کوئی کوشش بھی کرے. کہیں گے ہم کیوں قل ہو اللہ پڑھیں، یہ اسلام جائے گا بالکل. ابھی تو نام کا اسلام ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی نام کا تو ہے، آئین میں تو لکھا ہوا ہے کچھ، اس کو لیگل وے میں کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس راستہ تو ہے. بات یہ ہے کہ ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنے آسان ہے، کام کرنا مشکل. کام کرنے کے لیے اسکول بنانے پڑیں گے، کالج بنانے پڑیں گے، یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. آپ کو تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اچھے لوگ فوج میں جائیں، بیوروکریسی میں جائیں، عدلیہ میں جائیں. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی. 20-30 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. اس میں لگتا ہے ٹائم، اس میں لگتی ہے کھوپڑی. یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے. اور بغاوت کی باتیں اڑا دو، پھوڑ دو، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی صرف اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تبلیغ والے صرف چلے 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ باتیں کرنا کیا ہے؟ آسان. اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کرتے چلے جاؤ. اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل، یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے، شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس. یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے، ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی، خلافت قائم ہونی چاہیے. بات کر لو بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے پاس اس خلافت کا پیکج کیا ہے؟ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے ایک آدمی 200 کلو کا ہے اور تقریر کر رہا ہے آدمی کو ہینڈسم اسمارٹ ہونا چاہیے، 200 کلو ویٹ زیادہ ہے، آپ سب جو ہے اپنا وزن گھٹائیں. سب 200 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور وہ تقریر کر رہا ہے ہم سب کو 70 کلو کا ہونا چاہیے. یہ 200 کلو ٹھیک نہیں ہے. 200 کلو دیکھو، یہ مولوی باتیں نہیں کرتے کہ اپنا وزن گھٹاؤ. لوگوں کو اصلاح میں لگایا ہوا ہے، انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہوا ہے. اصل تو کیا ہے؟ وزن گھٹاؤ. باتیں یعنی باتیں بہت کر رہا ہے. لوگ آئے کیسے گھٹائیں، کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا پیکج گیا؟ تیل لینے، وزن گھٹاؤ، صحت بناؤ. تو سر میں چاہتا ہوں وزن گھٹاؤں، کیا کھانا پڑے گا، کیا ایکسرسائز ہے، ڈائٹ پلان کیا ہے؟ پلان گیا تیل لینے. تو سر پھر آپ بھی کہاں چلے جاؤ؟ آپ تیل لینے چلے جاؤ. پلان کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر جب بتاتا ہے وزن گھٹاؤ، آپ کا وزن زیادہ ہے، تو آپ اگلا سوال ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے؟ ڈاکٹر کہ پتہ نہیں کیسے. تو آپ رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤ گے نا ڈاکٹر کو. میں 200 کا ہوں، میں 400 کا ہوں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ڈاکٹر فوراً پلان بتاتا ہے کہ دیکھو روٹی چاول کم کر دو، واکنگ کیا کرو. یہی بتائے گا نا. اس کا مطلب بھائی یہ اس کے پاس پیکج ہے.
تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں, خلافت ہونی چاہیے, ملک میں یہ ہونا چاہیے, ملک میں بغاوت ہونی چاہیے, ملک میں فلانا ہونا چاہیے, اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے؟ سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو. تو کہہ رہے ہیں بس اٹھ جاؤ. اٹھ کے کہاں جائیں؟ کدھر بٹھاؤ گے ہمیں؟ کیا پیکج ہے آپ کے پاس؟ خلیفہ کون ہوگا؟ غفار بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, اور اگر غفار بھائی کو خلیفہ مان لیں ہم تو غفار بھائی کی کیا قابلیت ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ خود ایجنسی کا آدمی ہو جو لوگوں کو ورغلانے کے لیے آ رہا ہو, یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے. انڈیا کوئی داڑھی پکڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار, یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا؟ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ان سب باتوں کا جواب دو بھائی. اور پہلی بات جو شریعت نے کہا ہے کہ جب جس کام کی طاقت نہ ہو یا تو اس کی پہلے طاقت جمع کرو. طاقت جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بات مت کرو. پھر نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دی ہے, لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا, خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی, نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی. زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے, پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم, اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال, کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے. پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن. ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں, اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے. یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی. ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے, اس کو بچا لو. تو اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن کی طرف کوشش کرو آپ, تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی نہیں ہے پازیٹیو وے میں, کی نہیں ہے. کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں